اور حضرت آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے عالم اسلام کو فلسطین کی جد و جہد کو نئے سرے سے اجاگر کرنے کے لیے اور اس میں اور گرم جوشی پیدا کرنے کے لیے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جمعۃ الوداع کو یوم القدس منایا جائے، فلسطینی مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے اور مسلمان ہونے کے ناطے اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں۔ تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ اب تک بہت ساری کوششیں ہوتی رہی ہیں، سال بہ سال اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور تمام عالم اسلام کے مسلمان مل کر اس دن کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ مناتے ہیں اور فلسطینی مظلومین کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے ہر ملک کا مسلمان آپس میں متحد اور یکجا ہو کر اس اپنے عزم کو دہراتا بھی ہے، اور یہ عزم یہی ہے کہ ہم یقیناً اپنی اس طاقت سے ایک نہ ایک دن قبلہ اول کو آزاد کرا لیں گے اور اپنے فلسطینی عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے جو کوششیں ہیں انشاءاللہ وہ اپنے وطن میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنی اسلامی حکومت برپا کر کے امن اور خوشحالی کے ساتھ وہاں رہیں گے۔ جیسے کہ آپ کو قبلہ علامہ صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ اس کوشش میں آپ تمام حضرات، صحافی حضرات، جو میڈیا کے حضرات ہیں، وہ ہمارے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ اپنی بھی کوشش کو ساتھ رکھیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے فلسطینی کاز کو اور ان مظلومین کے مظالم پر آواز اٹھائیں اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنی جانب سے کوششیں کریں، تو انشاءاللہ جلد از جلد ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گزارش کریں گے فلسطین فاؤنڈیشن کے رہنما برادر صابر ابو مریم سے کہ وہ پریس کانفرنس سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور فلسطین فاؤنڈیشن کی نمائندگی میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو بات مرزا یوسف حسین صاحب نے اور علامہ جعفر صاحب نے کی ہے، علامہ نثار قلندری صاحب نے کی ہے، اسی کی یعنی تاکید کرتے ہوئے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں جو میڈیا کے ذریعے جانی چاہیے اور اس کی پروپیگیشن ہونی چاہیے کہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے اور اسرائیل ایک غاصب اور جعلی ریاست ہے، جو کہ غاصب اور جعلی ہے، تو لہذا اس کا وجود ہی خطے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، اور نہ صرف خطے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ اور آنے والا 2 دن کے بعد جو جمعہ ہے، جمعۃ الوداع یوم القدس، جس طرح یہاں پر بات کی گئی ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر نہ صرف دنیا کے مسلمان اس کو مناتے ہیں، بلکہ یہ ایسا دن ہے کہ اس کو بلا رنگ و نسل، بلا تفریق و مذہب اور بلا تفریق و لسان پوری دنیا میں اکراس دا گلوب اس کو منایا جاتا ہے۔ اس دن عیسائی بھی سڑکوں پر نکلتے ہیں، اس دن مسلمان بھائی بھی قدس کی حمایت میں نکلتے ہیں، اور اس دن وہ یہودی بھی جو صہیونزم کے خلاف ہیں وہ بھی سڑکوں پر نکل کر غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور قدس شریف کی بازیابی اور اس کی آزادی کے لیے ایک آواز بلند کر کے اس سیڑھی کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں جو قدس کی آزادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بطور مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ اول کی سرزمین یروشلم یا بیت المقدس یا القدس، یہ جو خطہ ہے، یہاں پر مسلمانوں کے بھی مقدس مقامات ہیں، ہمارے مسیحی بھائیوں کے بھی مقدس مقامات ہیں، اور ان یہودیوں کے بھی مقدس مقامات ہیں جو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور صہیونی نہیں ہیں۔ لہذا بطور مسلمان ہماری یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ہی وہ امت ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ لہذا
یہ تینوں مقامات کہ جو مقدس مقامات ہیں مسیحی مذہب کے اعتبار سے یا ان یہودیوں کے مذہب کے اعتبار سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور بطور مسلمان ہم ہی ان تینوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ جو قدس میں فلسطین کا جو ابدی دارالحکومت ہے، جو اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ ہے، وہ بھی اسی پیرائے کے اندر ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے اور قدس شریف فلسطین کا ابدی دارالحکومت ہے۔ لہذا آج بیت المقدس خطرے میں ہے اور پورے کا پورا فلسطین اس وقت جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کا مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور پوری دنیا اس سے نبردازماں ہے، اور اسی کو امریکہ اور اسرائیل اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے کورونا کی آڑ لے کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کو پس پش ڈال دیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پس پش چلا جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کو پست کر دیں۔ لیکن ہم سب یہاں پر یہ جمع ہے علماء کرام کی قیادت میں کہ انشاءاللہ جو یوم القدس ہے، جس صورت میں بھی جس طرح بھی ممکن ہوگا اس کو زندہ رکھیں گے، اس پر آواز اٹھائیں گے، اور جو عالمی صہیونزم کی جو سازشیں ہیں اس کو انشاءاللہ ناکام بنایا جائے گا۔ میں اس بات کے ساتھ کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر کہ فلسطین جو ہے وہ اس پر فلسطینی مسلمانوں کا حق ہے، فلسطینیوں کا حق ہے، فلسطینی عرب کا حق ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اسی بات کے ساتھ اختتام کرتے ہوئے منتظمین کو، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو اور ان کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں گزارش کروں گا ISO پاکستان مرکز کے مرکزی صدر برادر عارف الجانی سے کہ وہ پریس کانفرنس سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافی برادران کا انتہائی مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، اور یقیناً امید ہے انشاءاللہ آپ ہماری آواز بن کر انشاءاللہ بیت المقدس کے اس حساس مسئلے کو انشاءاللہ عالمی سطح پر پاکستان کی آواز بن کر ان مظلوم فلسطینی عوام جو کئی دہائیوں سے اسرائیلی اور عالمی استعمار کے یعنی ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، ان سے اظہار یکجہتی میں ہمارے ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ پاکستان کی آواز بن کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں گے۔ جس طرح مجھ سے پیشرو مقررین نے فرمایا کہ ہم یہاں پر آج پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہے، ان کی نظریے اور ان کی آئیڈیالوجی کو لے کر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے سے پہلے کی جتنی بھی آپ پاکستان کی تحریک تھی، جو ان کے تقاریر اٹھا کے دیکھیں، اور پاکستان بننے کے بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے تقاریر کی بات کریں تو جہاں پر انہوں نے پاکستان بنانے اور پاکستان کی آزادی کی بات کی ہے، وہیں پر انہوں نے فلسطین کے ان مظلوم عوام کو بھی فراموش نہیں کیا ہے۔ لہٰذا آج پوری دنیا کے سامنے ہے کہ جس انداز سے یعنی یہ جو سیونزم ہے، جس تیزی کے ساتھ اور جس انداز میں انہوں نے ان مظلوم فلسطینیوں کے زمین کو پر قبضہ کر کے عالمی استعمار کے ایجنڈے اور ان کے چھتری تلے جس تیزی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ان کے زمینوں کو آکوپائڈ کیا ہے، فلسطین جو کہ ان کے اپنے زمینیں، ان کے اپنے گھر ہیں، ان کو ان سے نکال کر پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی ڈیموگرافی کو چینج کریں اور اس گریٹر اسرائیل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے۔ لیکن الحمدللہ عالمی استقامتی بلاگز کی اور بالخصوص فلسطین کے اندر فلسطین کے مظلوم جو عوام ہیں، نہتے جو مسلمان ہیں، ان کے ریزسٹنس کی وجہ سے الحمدللہ یہ جو سینچری ڈیلز ہمیں جتنے بھی ان کے ڈیلز تھے جو گریٹر اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے سازشوں کے طور پر استعمال کرتے تھے، وہ سارے دم توڑ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اور پاکستان کے سرزمین الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے پاکستانیوں کو، ہمیں فخر ہے، ہم ایک ایسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک ایسے وطن سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بانی کا بنیادی آئیڈیالوجی اور جس وطن کے بیسک آئیڈیالوجی کا حصہ ہے فلسطین کے مظلوموں کی حمایت اور اسرائیل کی غاصب ریاست کی مخالفت۔ لہٰذا آج ایک اس پریس کانفرنس اور آپ کی توسط سے ہم حکومت وقت بالخصوص پاکستان کے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مسئلے کو ہمیشہ اٹھایا، اس کو اجاگر کیا اور اس کو عالم اسلام کا مسئلہ بنانے میں ان کا بڑا رول ہے، اسی طرح پاکستان کے آج جتنے بھی پارلیمنٹرینز ہیں اور اسپیشلی کرنٹ گورنمنٹس ہم یہی گزارش کریں گے کہ آپ یوم القدس کو سرکاری طور پر منانے کے لیے کاوشیں کریں اور اس کو باقاعدہ طور پر دونوں یعنی ہاؤسز سے اپروول لے کے اس ڈے کو جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے دن کو سرکاری سطح پر منائیں۔ اور دوسری بات جو آج
دیکھیں ہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ حساس سے حساس تر ہوتے جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم یعنی آزادی القدس کی آزادی کے قریب تر ہو رہے ہیں. لہذا ہم میڈیا کے بالخصوص آپ دوستوں سے دستبستہ گزارش کریں گے کہ یہ وقت ہے کہ جہاں پر آپ لوگ ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جس طرح حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان دنیا کے تمام مسلمان اگر ایک ایک بالٹی بھی اسرائیل کی طرف پھینکیں گے تو یہ اس پانی میں غرق ہو جائیں گے, بہہ جائیں گے. لہذا یہ مکڑی کی جالے سے بھی کمزور ہے. اور ریسنٹلی جو ابھی غزہ جو کہ جس ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت کمزور ہے, اور اسرائیل جو کہ دنیا کے اس وقت نیوکلیئر سٹیٹس اس کا دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ایک مضبوط نیوکلیئر پاور کا نام ہے, اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کے لیٹسٹ ترین ڈرون سسٹم بھی ان کے پاس ہے, اور دنیا کے سب سے لیٹسٹ ترین ریڈار سسٹم انہوں نے انسٹال کیا ہے تاکہ ان کی نیوکلیئر پلانٹ کی حفاظت کر سکیں. یعنی ان کی کمزوری کا اندازہ لگائیں. غزہ جو کہ نہتے مسلمان ہیں جن کے پاس بہت ہی لمیٹڈ یعنی وسائل ہیں, کیپیسٹی ہے, اس کے باوجود ان کی نیوکلیئر پلانٹ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے میزائل ہٹ کر کے ان کی کمزوری اور اس مکڑی کی جال کے بارے میں دنیا کو بتا دیا کہ یہ کتنے کمزور ہیں. اگر یہ اتنے کمزور مضبوط ہیں تو پھر یہ اپنے ارد گرد والز کیوں بنا رہے ہیں؟ لہذا مسلمانوں کو ابھی سوچنا چاہیے. اور آخر میں ایک اور چیز, اب ریسنٹلی پچھلے 2-3 سالوں کے اندر عرب کے جو خائن حکمرانوں نے اس کاز کے ساتھ جو خیانت کی ہے وہ قابل مذمت ہے. بالخصوص یو اے ای اور سعودی عرب نے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو دوبارہ سے بحال کر کے عالمی اسلام کے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے. اور یہ تو پہلے بھی ان کے حامی تھے, لیکن اب انہوں نے کھل کے جس خیانت کا اظہار کیا ہے یہ پورے دنیا کے جتنے بھی غیرت مند مسلمان ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور ہم حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بحال کر کے عالم اسلام کے ساتھ خیانت و غداری کی ہے, ہم بحیثیت ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہمیں بھی ایسے ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بحال کیا ہے ان کے ساتھ کم از کم ہمیں ڈپلومیٹکلی احتجاج کرنا چاہیے. ان کے ساتھ احتجاج ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بریک کرنا چاہیے. آخر میں اس سے پہلے کہ قبلہ محترم آخری اعلان کریں, پورے پاکستان کے اندر آئی ایس او کے زیر اہتمام 500 سے زیادہ بڑے شہروں کے اندر جو ہے ریلیاں ہوتی ہیں اور ہزاروں ریلیاں جو ہے چھوٹے چھوٹے نکالی جاتی ہیں. میں آج یہ اناؤنس کرتا ہوں کیونکہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہم اپنے وطن کے قوانین کی حفاظت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, اور کووڈ کی وجہ سے جو پوری دنیا کا ایک عالمی مسئلہ ہے لہذا حکومت کے یعنی اعلان کردہ SOPs پر عمل کرتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر یوم القدس کی ریلیوں کو ہم محدود کرتے ہیں. اور جس طرح بڑی سطح کی پبلک گیدرنگ ہوتی تھی ہم ان کو کینسل کرتے ہیں اور ان کو محدود کر کے, اور بالخصوص پبلک جو واک ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے کینسل کیا ہوا ہے. ہم جسٹ گاڑیوں اور بائک ریلی کی حد تک محدود کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے تاکہ کسی بھی حالت میں پاکستان سمیت دنیا کے مسلمان اس عالم اسلام کے اہم ایشو سے غافل نہ رہیں. ہم یعنی علامتی طور پر پورے پاکستان کے اندر القدس اور بالخصوص فلسطین کی مظلوم عوام اور کشمیر کی مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے علامتی سطح پر انشاءاللہ ہم ریلیوں کا ہم نے اناؤنس کیا ہے. اور کراچی کے اندر انشاءاللہ مرکزی ریلی ہوگا پاکستان کا جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی. اس کے اندر ہم انتہائی محدود کرتے ہیں. آخر میں جب کل آپ پوری دنیا نے میڈیا نے دیکھا کہ یوم علی کے مناسبت پر اس ملت نے بہت ہی منظم انداز میں اور پاکستان کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے SOP کے ساتھ لاکھوں کے اجتماعات کو ہزاروں میں کنورٹ کیا اور مکمل تعاون کرتے ہوئے مثال لاہور کے اندر جو صبح کی جلوس ہے اس کو پاس پون کیا اور رات کو 11 بجے سے صبح فجر تک ہم نے وہاں پر جلوس نکالی. ان تمام تعاون اور اس پرامن جلوسوں کے باوجود ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر FIR کاٹے گئے ہیں, عزاداروں کو گرفتار کیا گیا ہے. ہم حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تعاون کا غلط فائدہ نہیں اٹھائیں, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور فی الفور ان FIR کو واپس کریں اور جتنے بھی قید عزادار ہیں ان کو فوری طور پر رہا کریں. ایک بار پھر آپ سے یہی التماس ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے آواز فلسطینیوں کی آواز بن کے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سامراجی طاقتیں ہیں بالخصوص یہ جو خباثت ہے عالم اسلام کے جو قلب میں وہاں پر بنائی گئی ہے اسرائیل کے نام سے, انشاءاللہ ان کے خلاف آپ بھرپور انداز میں ہمارا آواز بنیں گے, ہمارا زبان بن کے انشاءاللہ انٹرنیشنل سطح پر آپ اس مسئلے کو اجاگر کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور ایک عالم اسلام کا اہم ایشو، اہم مسئلہ جو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، نہ وہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے، نہ وہ کسی گروہ کا مسئلہ ہے، نہ وہ کسی جماعت کا یا تنظیم کا مسئلہ ہے. امت مسلمہ کا مسئلہ ہے وہ ہے بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینی عوام کی جو جد و جہد فلسطین میں کر رہے ان کی حمایت کے لیے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اگرچہ کہ کم و بیش ساری باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہے، لیکن دو چار باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایک اسلامی اور نظریاتی ملک ہے جس کو ایک نظریے کے تحت جو ہے وہ آزاد کرایا گیا، جس کی نظریے کے تحت جدوجہد کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں جب بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تحریک کا آغاز کیا، اس کے بعد پاکستان میں جو قائد اعظم کا ویژن تھا وہ یہ تھا کہ فلسطینی عوام کے خلاف جو اسرائیل جدوجہد کر رہا ہے وہ غاصبانہ اس نے اپنی حکومت قائم کی ہے. پاکستان اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا، پاکستان اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں جب یہ قائد اعظم کا ویژن ہے، یہ قائد اعظم کی سوچ ہے، یہ قائد اعظم کی فکر ہے کہ پاکستان غاصب حکومت کو اسرائیل کی غاصب حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ قائد اعظم کی سوچ کو، قائد اعظم کی فکر کو بڑھاتے ہوئے جس طرح پاکستان میں 5 فروری کو یوم کشمیر منایا جاتا ہے سرکاری سطح پر، اسی طرح پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ بیت المقدس کی جو تحریک چل رہی ہے، بیت المقدس کی جو جدوجہد چل رہی ہے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے جمعۃ الوداع کو پاکستان کی سرکاری سطح پر یوم القدس کو منانے کا اعلان ہونا چاہیے. کیونکہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ تقریباً ایک ہی مسئلہ ہے. وہاں بھارت غاصبی حکومت بنائے، غصب کیا ہوا اس نے، یہاں پر اسرائیل نے جو ہے وہ غاصبانہ حکومت قائم کی ہے. دونوں ایشو ایک ہی ہیں. پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ قائد اعظم کی فکر کو، قائد اعظم کی سوچ کو لے جائے اور عوام کے اندر اس کو لے کر آئے، پاکستان کی سطح پر یہ جو ہے یوم القدس کو منایا جائے. میں امید کرتا ہوں پاکستان کے حکمران جو ہے وہ قائد اعظم کی اس سوچ اور اس فکر کے اوپر توجہ دیں گے اور پاکستان کے اندر یوم القدس کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، شہر کراچی کے اندر پاکستان کے دنیا کی بڑی ریلیوں میں سے ایک اجتماع ہوتا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ اس سال بھی تحریک آزادی قدس کے زیر اہتمام اسی کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ تحریک آزادی قدس کے زیر اہتمام یوم القدس کی ریلی نکالی جائے گی، اجتماعات نکالے جائیں گے. لیکن کیونکہ کرونا کا ایک مسئلہ انتہائی گمگیر ہے، انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے اور حکومت کی طرف سے بھی بہت اس حوالے سے عوام سے گزارشات کی گئی ہیں کہ ایس او پی کے مطابق عمل کیا جائے، تو اس موجودہ ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کرونا وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک آزادی قدس کی جو کمیٹی مشترکہ طور پر بنی ہے کراچی کے اندر، اس کا اہم اجلاس ہوا اور اس میں موجودہ صورتحال کا کووڈ کے حوالے سے جائزہ لیا اور صورتحال دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں جو مرکزی ریلی تحریک آزادی قدس کے نام سے ہوتی ہے اس کو محدود کرتے ہوئے، اس کو جو ہے وہ کم کرتے ہوئے، محدود کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کراچی میں نکلنے والی 24 رمضان المبارک جمعۃ الوداع کو جو ریلی نکلے گی وہ بائک ریلی ہوگی اور گاڑیوں میں لوگ سوار ہوں گے جو اپنی آبادیوں سے کاروں میں اور بائکس میں شرکت کریں گے اور اس کو ایس او پی کے مطابق جو ہے وہ لمیٹڈ کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی بھی کر سکیں اور موجودہ وبا جو ملک میں پھیلی ہوئی ہے، دنیا میں پھیلی ہے، اس کے مطابق جو ہے ایس او پی کے مطابق عمل بھی کر سکیں. تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 24 تاریخ کو جو ہے وہ ہماری ریلی جو ہے وہ نمائش سے شروع ہوگی، پورے مختلف شہروں سے نکلے گی گاڑیوں میں، اسکوٹروں پہ، جو نمائش سے منظم ہو کر تبت سینٹر تک جائے گی اور تبت سینٹر پہ مرکزی اسٹیج ہوگا ہمارا، وہاں ایس او پی کے مطابق گاڑیاں ہوں گی، ایس او پی کے مطابق اسکوٹر ہوں گے. اس کے اوپر ایک چند علماء کرام خطاب کریں گے جو فلسطینی عوام سے جو ہے اظہار یکجہتی کریں گے. تو یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ آج پریس کانفرنس ہے، آپ یہاں موجود ہیں، ایک طرف اور توجہ مبذول کراتا ہوں چلوں آپ کی طرف. دیکھیے اس وقت یوم علی جو گزرا
मैं समझता हूं कि हमने पूरी कोशिश की, ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितनी इस्तेदाद थी, जितनी तवान थी, उसके मुताबिक अमल करते हुए हमने अपने जुलूसों को एसओपी के मुताबिक मुनज़्ज़म किया, एसओपी के मुताबिक निकाला। नश्तर पार्क का जुलूस इस बात का गवाह है कि तमाम लोग सैनिटाइज़र के साथ और मास्क के साथ जो है उन्होंने जुलूस में शिरकत की। अगरचे कि कुछ नकाइस हो सकते हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पूरी कोशिश की हमारे लोगों ने, ख़वातीनों ने शिरकत नहीं की, बच्चों ने शिरकत नहीं की, बुजुर्ग शरीक नहीं हुए, और जिन लोगों ने शिरकत की उन लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र का और बाकायदा स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। पूरे पाकिस्तान में इस तरह से हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का कि एक तरफ तो हुकूमतें इजाज़त देती हैं एसओपी के मुताबिक, और दूसरी तरफ उसके बाद मुकदमात कायम करना ये शर्मनाक हुकूमत का अमल है और कमज़ोर अमल है, और जितनी मजम्मत की जाए इसकी हम मजम्मत करते हैं। कराची के अंदर भी कल जो है वो एक आले अबा मजलिस में इमाम बारगाह के हवाले से एक FIR के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं हुकूमत सिंध को कहता हूँ कि इस FIR से बाज आइए, इस FIR को रोक दीजिए, अमल अच्छा नहीं है। हमने एसओपी के मुताबिक अमल किया, अगर FIR काटनी है तो अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भी आपकी ज़ैनब मार्केट में ले चलता हूँ, दूसरी मार्केटों में ले चलता हूँ। पाकिस्तान के कौन सा शहर ऐसा है कि जिसमें एसओपी में अमल हो रहा है? कहाँ है एसओपी में अमल? हुकूमत अमल कर रही है एसओपी पे? हुकूमत खुद अमल नहीं कर रही। हुकूमत के जाके आप प्रोग्राम देख लीजिए, वहां भी एसओपी पे अमल नहीं है। देखिए, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम जानते हैं हमारी मसाजिद के अंदर इमाम बारगाहों में अमाल शब कद्र जो हो रहे हैं वो भी एसओपी के मुताबिक हो रहे हैं। लिहाजा ऐसा इक़दाम ना किया जाए जिससे मुल्क की फिजा खराब हो। मैं हुकूमत सिंध को भी मुतवज्जे करता हूँ और मुतनब्बे भी कर रहा हूँ कि ये जो अभी कराची के अंदर मौलाना अल्लामा तालिब जौहरी बेटे के साथ जो इक़दाम किया जा रहा है, एक FIR दी गई है, एक दरखास्त, उसको अगर FIR में काटा गया तो फिर हम हमसे शिकायत ना करिएगा। हम इसके लिए रास्त इक़दाम उठाएंगे, इसलिए कि हमने अपनी पूरी कौम की तरबियत की थी और उस तरबियत के मुताबिक हमने एसओपी को फॉलो करते हुए जुलूस निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ ये इंशाअल्लाह ताला बात वहां तक पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह ताला 24 फरवरी को, 24 रमज़ान को, जुम्मतुल विदा को पूरे पाकिस्तान और पूरे सिंध में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करने के लिए इंशाअल्लाह ताला लोग निकलेंगे, एसओपी के मुताबिक निकलेंगे। और कराची में जो मरकजी रैली होगी तहरीक आज़ादी कुछ के हवाले से, उसमें जो है वो लोग गाड़ियों में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप उसमें शिरकत कर आप अपनी जिम्मेदारी अदा करिए मीडिया, ताकि अवाम की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचे, फ़लस्तीनी अवाम तक, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि वो तन्हा नहीं है बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके साथ है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगार हमारी तमाम कोशिशों को, इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। जुम्मतुल विदा यौमुल क़ुद्स है, यौमुल्लाह है, यौम रसूलुल्लाह है। मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक एक सहाफ़ी हज़रात का, एक एक चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू को कवर करने के लिए आप लोगों ने ज़हमत करी। इसी तरीके से उलमाए आलाम और जिन तंजीमों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे ज़्यादा खुदावंद मुताल के हुज़ूर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये तौफ़ीक दी कि इस अहम इशू पर हम जुम्मतुल विदा को रैलीज़ निकालें और इन मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करें। उम्मत मुस्लिमा एक जसद वाहिद की तरह है और इसमें जहाँ भी कहीं दर्द होता है पूरी उम्मत उस दर्द को महसूस करती है। और ये दर्द जो है सबसे पहले इमाम ख़ुमैनी ने महसूस किया और जुम्मतुल विदा को यौमुल क़ुद्स और फ़लस्तीनियों के लिए मनाने का हुक्म दिया। और इसी के बाद जो है पूरी दुनिया में ये यौमुल क़ुद्स अब आलमी तौर पर मनाया जाता है और बिला रंग व नस्ल तफरीक के सब लोग इसमें शिरकत करते हैं। क्योंकि कोविड है इस वजह से इसको महदूद किया गया है, लेकिन हम उनकी हिमायत में आवाज़ उठाएंगे। और आप तमाम सहाफ़ी हज़रात से भी गुजारिश है कि आप भी हमारी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और अपना किरदार अदा करें और अखबारात में, चैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जहाँ जहाँ भी इस यौमुल क़ुद्स के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि इस उम्मत मुस्लिमा का जो सबसे बड़ा मसला अगर हम कहें पूरी उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त
عالمی طور پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور یہ کشمیر کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے، اس لیے پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس دن کی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 24 رمضان المبارک کو بائکس اور گاڑیوں میں انشاءاللہ فیملیز اس ریلی میں شرکت کریں گی اور اس دن کو منانے کا عزم کریں گی۔ بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا جنہوں نے اس پریس کانفرنس میں